السلام علیکم دوستو، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میرا نام خواجہ سمید ہے. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نو فلٹر موڈ. ایک طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر اترا. اس طیارے میں پاکستان کے ایک نامور جنرل کی میت تھی. وہ جنرل جس نے آئین پاکستان کو ایک بار نہیں دو بار توڑا. ایک ایسا جنرل جس پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آرٹیکل 6 لگا، یعنی آئین توڑنے کی سزا، ملک سے غداری. اور پھر ایک ایسا جنرل جسے بچانے کے لیے اس کے ادارے نے اپنے تمام اختیارات کا بھرپور استعمال کیا. عدالت کا راستہ ہسپتال کی طرف اور قانون کا اختیار کی طرف موڑ دیا گیا. یوں بظاہر جنرل مشرف جیت گئے اور آئین پاکستان ہار گیا. جی ہاں، یہ ہوتا ہے آرٹیکل 6 جو پچھلے ایک سال میں پی ڈی ایم عمران خان پر متعدد بار لگا چکی ہے. کیا عمران خان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ اگر لگنا چاہیے تو کس وجہ سے لگنا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں. ایک طیارہ 12 اکتوبر 1999 کو بھی کراچی ایئرپورٹ پر اترتا ہے اور اس میں اپنے وقت کے بہت ہی طاقتور، با اختیار اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، یعنی جنرل پرویز مشرف ریٹائرڈ. اس وقت کے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے سپہ سالار کو کارگل ایڈونچر پر ہٹانے کا فیصلہ کیا. فیصلہ اچھا تھا یا برا، اس پر بات ہو سکتی ہے، مگر وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ سپہ سالار یعنی چیف آف آرمی سٹاف کو ہٹا سکتا ہے. اب یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ سپہ سالار کس کو لگائے، کس کو اتارے. کسی مہذب ملک میں ایسا ہوا ہوتا تو سپہ سالار اپنا سر تسلیم خم کر کے اس فیصلے کو مانتا اور معذرت کرتا ہوا اپنے گھر چلا جاتا، یا اگر زیادہ ہوتا تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا. مگر یہاں مملکت پاکستان میں تو قانون ہی الٹا پڑا جاتا ہے. یہاں پر یہ ہوا کہ منتخب وزیر اعظم نواز شریف کو کہا گیا اپنے گھر چلو، تمہاری یہ اوقات، تم مجھے باہر نکالو گے. نواز شریف سے جبری استعفیٰ لیا گیا اور بختر بند گاڑی میں رات کے اندھیرے میں انہیں جیل بھیج دیا گیا. ویسے رات کے اندھیرے میں ہی وہ بھی ڈیل کر کے جدہ چلے گئے، یہ کہہ کر کہ میں بیمار ہوں. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ریاست آئین کے ستون پر یعنی پلرز پر کھڑی ہوتی ہے اور آئین ریاست کے نظریے کی بنیاد ہوتا ہے. آئین قومی دانش کا وہ مینار ہے جو دور ساحلوں پر لائٹ ہاؤس کا کام دیتا ہے. مگر ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ ہر 10 سال بعد ہمارے لائٹ ہاؤس کی بتی ہی گل کر دی جاتی ہے اور ملک اجتماعی دانش کی بجائے فرد واحد کی خواہش کی نظر ہو جاتا ہے، جیسے پچھلے سال بھی 9 اپریل 2022 کو ہوا، جس کا خمیازہ آج بھی پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. جنرل پرویز مشرف صاحب نے اقتدار پر قبضہ کیا اور آئین میں ایل ایف او کے ذریعے من مانی ترامیم کر کے 1973 کے آئین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، یا ایک طرف کہیں تو آئین کا ہی کورٹ مارشل کر کے اس کو گھر بھیج دیا. اور اب آئین ان کے لیے ایک ردی کا ٹکڑا تھا جو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. ان کا پورا ساتھ اس وقت کی عدلیہ نے بھرپور طریقے سے دیا. جی ہاں، میں پی سی او ججز کی بات کر رہا ہوں. جنرل مشرف کے لگ بھگ 9 سالہ دور اقتدار میں جو جنگ انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف شروع کی تھی، اس میں دہشت گرد دہشت زدہ ہوئے یا نہیں، مگر پاکستان کی عوام بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گئی. اقتدار میں آنے کے بعد عوام کو دیے جانے والے 7 نکات پر تو کیا ہی عمل ہونا تھا، بلکہ عوام کے بنیادی حقوق بھی آمریت کے شکنجے میں جکڑے گئے. پاکستان میں انتہا پسند طالبان نے اپنے پنجے گاڑے، میڈیا پر شدید پابندیاں لگیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی بے انتہا ہوئیں، اور کاسمیٹک جمہوری لبادے میں ملبوس جمہوریت اپنے جلوے بکھیرتی رہی اور اپنی منمانی کے فیصلے ہوتے رہے. نواب اکبر بگٹی اور بے نظیر بھٹو کی شہادت اس دور اشوب کی سب سے یادگار واقعات ہیں. نواب اکبر بگٹی کی قتل کی خبریں بھی میڈیا اس وقت چھپ چھپ کے دکھاتا تھا. یہ روب تھا جنرل صاحب کا. پھر بھی وہ کہتے تھے کہ عدلیہ اور میڈیا آزاد ہے. بے نظیر کی وطن واپسی، دھماکے سے استقبال، پھر شہادت اور اس سے قبل دھمکیاں، اب کوئی راز نہیں رہا. پاکستان کی معاشی ہب کراچی میں بد امنی نے اپنے نئے سے نئے ریکارڈ بنائے.
معیشت میں ڈالر اور مہنگائی کا جن بھی بے قابو ہوا اور جنرل صاحب عوام کو ہی مکے دکھاتے ہوئے پاکستان کو اللہ کے حوالے کر کے رخصت ہو گئے۔ معاشی اور سیاسی مشکلات میں گھرے پاکستان میں جب جنرل مشرف کے اقتدار کا سورج غروب ہوا تو بہت کچھ ڈوب چکا تھا۔ آج بھی چیلنجز ویسے ہی ہیں، مگر اب آمریت نے فاشزم کا نقاب پہن لیا ہے۔ ورلڈ وار 2 کے ہٹلر کی یاد تازہ کر دی گئی ہے۔ جنرل مشرف کے آخری دن جس کرب اور عبرت میں گزرے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، استغفر اللہ۔ جنرل صاحب کو جو بیماری تھی وہ دنیا میں صرف 25 لوگوں کو ہے، یعنی اتنی ریئر بیماری میں وہ مبتلا ہو چکے تھے، اور وہ اس امریکہ کے دروازے پر بھی دستک دے دے کے تھک گئے جس کے لیے انہوں نے یہ سارا نظام درم بھرم کیا تھا۔ یعنی امریکہ نے انہیں اپنے ملک میں علاج تک کے لیے آنے کی اجازت نہیں دی۔ کاش طاقت کے بھی کچھ اصول طے پا جائیں کہ اقتدار کسی کا نہیں اور عروج و زوال کے ساتھ ملزوم ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔ لو یو 3000۔ اللہ حافظ۔